باتیں کرنے کے لیے تو بہت ہیں، میں صرف 3 باتیں کروں گا۔ جس جگہ پہ مولانا یحییٰ فاروقی صاحب کی تقریر ہوئی وہ میرا حلقہ تھا، میں اس علاقے کا امیر ہوں، اور آج مجھے وہاں کے جو لوگ جنہیں مجھ سے اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ شرارت کی ہے مولوی ولی اللہ نے اور مولانا ابو بکر نے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے جماعتی موقف کے خلاف تقریر کی ہے اس نے شرارت کی۔ میں جماعتی آدمی ہوں، میں جماعت کا ذمہ دار تھا، یہ صرف مولوی یحییٰ فاروقی نہیں، اس جماعت میں کوئی بندہ بھی میرے حلقے میں جماعتی موقف کے خلاف تقریر کرے گا میں اس کا تعاقب کروں گا، اور میں نے جماعت کے موقف کی پاسبانی کی ہے، اور میں ضلع کے امیر کے پاس آیا ہوں، اپنی جماعت کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ کون ہے مجھے شراطی کہنے والا؟ اور امیر صاحب اس بات کی گواہی دیں گے جو جماعت کے موقف کی پاسبانی کرتا وہ شراطی نہیں ہوا کرتا ہے، وہ جماعت کا ایک مخلص کارکن ہوا کرتا ہے۔ مجھے یہ کہتے ہیں کہ شراطی ہے، کوئی مجھے شراطی نہیں کہہ سکتا ہے، میں جماعتی ہوں، مخلص جماعتی ہوں۔ نہ یحییٰ فاروقی کو میرے اس حلقے میں جماعت کے موقف کے خلاف تقریر کرنے کی اجازت ہے، نہ اس کے باپ کو ہے نہ کسی اور کو ہے۔ دوسری بات، یہ مناظرے میں شرط طے ہوئی تھی کہ 10 آدمی آئیں گے، علماء آئیں گے۔ مجھے یہ بتائیں مولانا یحییٰ فاروقی اور اس کے باپ کے علاوہ کون اس کے ساتھ مولوی تھا کوئی مولوی؟ اور ان کے پاس مولوی ہوتا تو وہ لے کر آتے، ان کے پاس مولوی تھا نہیں، سارے عوام لے کر آئے ہیں۔ اور تیسری بات، کہتے ہیں عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے، نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، جو ساتھ لے کر آئے داڑھی منڈے، نبی کی سنت کے قاتل، وہ عصمت نبی کے انبیاء کی بات کرتے ہیں، جن کے اپنے اوپر سنت رسول نہیں ہے، وہ آج عصمت انبیاء کے اوپر مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ پہلے اپنے ساتھ جن کو لے کر آئے ہو، کوئی داڑھی کترا ہے، کوئی داڑھی منڈا ہے، ہمارے مجمع میں دکھاؤ جو وہاں پہ موجود تھے، کوئی ایک داڑھی کترا ہے، داڑھی منڈا موجود ہے۔ ہم سنت رسول کے پاسبان ہیں، عزت رسول کے پاسبان تھے، ہم سنت رسول کو اپنانے والے تھے۔ اپنے ساتھ جن کو لے کر آئے لڑائی لڑنے کی نیت سے آئے تھے، وہی لڑائی لڑیاں ہیں، پیچھے سے باپ 6 مرتبہ اٹھ کر آئے لڑنے کے لیے۔ یہ مناظرہ تھا، یہ جدال تھا، یہ ہمارا حوصلہ تھا، ہمارے قابلین کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے عوام کو اور ان کو بھی موقع دیا ہے بولنے کا، تاکہ مجمع کے سامنے، امت کے سامنے، عوام کے سامنے، بلکہ پوری دنیا کے سامنے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا موقف عیاں ہو جائے، اور امت کو پتہ چلے اہل سنت والجماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کے اثر کے متعلق اصل حقیقت کیا ہے، اور وہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ اصل حقیقت یہ کہ صرف بدن کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، نہ عقل پہ مانتے ہیں، نہ وحی پہ مانتے ہیں، نہ شریعت پہ مانتے ہیں، حقیقت نہیں بتاتے۔ اور ہشام بن عروہ کی روایت 270 کا حوالہ علامہ مطیع اللہ راشد صاحب نے دیا ہے، یہ میرے ان کے آپس میں ایک مل کر کاوش تھی۔ الحمدللہ وہ 263 روایتیں میں نے جمع کر کے مولانا مطیع اللہ صاحب کے حوالے کی۔ جی، میں مناظرے کے ساتھ شریک رہا، مولانا کے میرے ساتھ رابطہ رہا، میں بھی مطالعہ کرتا رہا، زیادہ محنت ان کی ہے، لیکن جو کچھ میرے پاس تھا، جو کچھ مجھ سے ہو سکا ہے، میں نے مکمل تعاون کیا ہے۔ اللہ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے، اپنے دربار میں میری محنت کو بھی قبول فرمائے۔